اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم وانتم تتلون الکتاب افلا تعقلون۔ فرمایا کہ کیا لوگوں کو بھلائی کا حکم دیتے ہو اور اپنی جانوں کو بھولتے ہو حالانکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی تم جانتے ہو، تو کیا تمہیں عقل نہیں ہے؟ یہود جو تھے یہ دوسروں کو مشورہ دیتے تھے، اپنے رشتہ داروں کو کہتے تھے کہ یہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بات فرماتے ہیں یہ حق ہے، جو دین لے کر آئے ہیں یہ صحیح ہے، تم اسی پر قائم رہو۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم دوسروں کو تو یہ کہتے ہو کہ یہ دین صحیح ہے، تو خود کیوں نہیں اس پر عمل کرتے؟ دوسرا یہ اہل علم کے لیے، خطباء کے لیے ہے کہ جو دوسروں کو تلقین کریں حق کی اور خود عمل نہ کر سکیں، جیسے کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب معراج کی رات تشریف لے گئے تو عذاب میں مبتلا لوگوں کو دیکھا، تو کچھ لوگوں کے ہونٹوں کو کاٹا جا رہا تھا، کٹتے تھے پھر صحیح ہو جاتے تھے، کٹتے تھے پھر صحیح ہو جاتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے پوچھا حضرت جبرائیل علیہ السلام سے کہ یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا کہ یہ وہ ہیں جو دوسروں کو اچھی بات کا حکم دیتے تھے اور خود عمل نہیں کرتے تھے۔ اس لیے یہ ارشاد فرمایا کہ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم نیکی کا حکم دیتے ہو، وتنسون انفسکم، اور اپنے آپ کو بھول جاتے ہو۔ تو یہ خطباء کے لیے ہے جن کی وجہ سے لوگ جنت میں چلے جائیں گے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ اہل جنت جو ہیں وہ جھانکیں گے جہنم کی طرف، جھانک کر دیکھیں گے، جہنمیوں سے پوچھیں گے تمہیں کیا ہوا کہ تم جہنم میں چلے آئے، اور جب دیکھیں گے پہچان لیں گے کہ یہ تو وہی تھے جو ہمیں نصیحت کرتے تھے، اور کہیں گے ہم تو تمہارے بخدا ہم تو تمہارے سبب سے جنت میں آئے ہیں، تم جہنم میں کیسے چلے گئے؟ تو وہ جہنم والے کہیں گے اس لیے کہ ہم جو تمہیں کہتے تھے خود اس پر عمل نہیں کرتے تھے۔ یہاں ان لوگوں کو یہ بات سمجھنی چاہیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ صرف علم کی فضیلت ہے، صرف علم کی فضیلت نہیں ہے، علم پر عمل کرنے کی فضیلت ہے۔ ان علماء کی فضیلت ہے جو عالم ہیں لیکن باعمل ہیں۔ اس لیے اللہ رب العزت نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ جو تم خود کرتے ہو دوسروں کو جس کا حکم دیتے ہو وہ خود بھی کرو۔